بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکی اور جو روسی ذرائع ہیں وہ دونوں یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ تمام اختیارات پینٹاگون کو منتقل ہو چکے ہیں، اور جو سینٹرل کمانڈ ہے اس کو تاریخ کی سب سے بڑی مدد جو ہے وہ امریکی سرزمین سے مزید پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پہلے ہی کتنے بحری جہاز، طیارے اور میزائل اور کشتیاں ایران کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، لیکن ان سے بھی وہ جنگ جیتنا ان کو ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے بھی ایک بڑی تعداد میں مزید اسلحہ، مزید جنگی جہاز، مزید فیول، مزید بحری جہاز روانہ کر دیے گئے ہیں ایران کی طرف، اور غالب امکان یہی ہے کہ آج کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ آج کی رات کو بہت خوفناک قرار دیا جا رہا ہے۔ دونوں طرف سے 3500 سے زیادہ جنگی طیارے، جنگی بحری جہاز، ڈسٹرائر اس جنگ میں شریک ہیں، اور جو دونوں طرف سے ڈرون طیارے شریک ہیں ان کی تعداد 30 سے 40 ہزار، یعنی خود کش ڈرون ہیں، وہ ان کی تعداد 30 سے 40 ہزار کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ یہ تک کہا گیا ہے کہ جو ابراہم لنکن ایک طیارہ بردار جہاز بحیرہ عرب میں آ کر مورچہ زن ہے، اس کا روزانہ کا خرچہ $9 ملین ہے، صرف کھانے پینے کا اور تیل پانی کا۔ جو اصل اس کے اخراجات ہیں وہ تو اربوں ڈالر میں ہیں، $20 ارب مالیت کا وہ جہاز ہے، اور اگر ایران اسے تباہ کر دیتا ہے تو یہ ایک طریقے سے امریکہ کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوگا۔ لیکن اس جنگ کا آغاز ہی اتنا خوفناک اور شدید ہوگا، جو ابھی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ شاید ایران کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ ہو۔ لیکن چونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ ایران کو پتہ ہے کہ اس جنگ میں امریکہ کی طرف سے دنیا کے ایسے کون سے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے جو آج تک سامنے نہیں آئے، اور نہ ہی امریکہ کو پتہ ہے کہ ایران کی طرف سے ایران کے بنے ہوئے، چین کے بنے ہوئے یا روس کے بنے ہوئے کون سے ایسے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے جن کا آج تک دنیا کو علم نہیں ہے۔ یہ جنگ آج ہی کیوں ضروری ہے اس کا بھی راز سن لیجئے کہ چین اور روس کی طرف سے جو ڈسٹرائر ہیں، جو تباہ کن جنگی بحری جہاز ہیں، وہ بڑی تعداد میں اور بڑی تیزی سے خلیج فارس کی طرف، بحیرہ عرب کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اتوار کے روز یعنی پرسوں چین نے، روس نے اور ایران نے مل کر بحیرہ عرب میں جنگی بحری مشقیں کرنی ہیں، اور وہ وقت آنے سے پہلے ہی امریکہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ بلکہ چاہ کیا رہا ہے، اعلان کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے خفیہ میٹنگ میں۔ جو چینی، امریکی اور روسی انٹیلیجنس ذرائع ہیں، جو میڈیا ذرائع ہیں، وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اب ہم ایران پر حملہ نہیں کرتے تو یہ بڑی بات ہوگی، یعنی بالواسطہ طور پر یہ اعلان جنگ ہے۔ اس اعلان جنگ سے پہلے آخری یعنی گھنٹے تک ترکی میں امن مذاکرات ہوتے رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، امریکی حکام بھی پہنچے ہوئے تھے۔ جنگ لڑے بغیر اعتراف شکست کی دستاویز پر سائن کروانے کی کوشش کی امریکہ نے کہ آپ اپنے ایٹمی پروگرام سے بھی دستبردار ہو جائیں، آپ اپنے میزائل پروگرام سے بھی دستبردار ہو جائیں، تو لیکن ایران نے اس شکست کی دستاویز پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد اب جنگ ناگزیر ہو گئی ہے۔ ناظرین، جو روحانی شخصیات ہیں اس حوالے سے بہت پہلے سے پیش گوئیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، خاص طور پر جو ہمارے پرانے ناظرین ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے اس جنگ کے حوالے سے بڑی تفصیلی پیش گوئیاں کئی سال پہلے، کئی ماہ پہلے اور کئی ہفتے پہلے بھی کی۔ وہ ویڈیوز آپ کو یاد ہوں گی، جو دوست نئے ہیں وہ ہماری ٹائم لائن پر جا کر وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہماری جو ان سے بات ہوئی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے،
تو انہوں نے بہت عجیب و غریب کچھ باتیں کی ہیں، وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم نے سوال کیا کہ جناب یہ جنگ امریکہ جیتے گا یا ایران جیتے گا، یا دوسرے لفظوں میں ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ جنگ خامنائی جیتے گا یا ٹرمپ جیتے گا۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے، وہ جب آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے۔ ہمیشہ ہم نے آپ کو یاد دلایا کہ جن دوستوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے بھی آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر ہی ہم اپنی قوم کا، مسلمانوں کا، عالم انسانیت کا حوصلہ بلند رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ جو عالمی میڈیا ہے یا خود ہمارا اپنا مین اسٹریم میڈیا، وہ خوف و ہراس پھیلا کر مسلمانوں میں ان کا مورال ڈاؤن کر کے انہیں اعتراف شکست پر راضی رکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح کا اعتراف شکست، جس طرح کے اعتراف شکست پر آج ترکی میں دستخط کروانے کی کوشش کی گئی ایرانی وزیر خارجہ سے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم جنگ لڑ کر تو ہار سکتے ہیں، جنگ لڑے بغیر ہم نہیں ہاریں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ العزیز اس جنگ میں شکست امریکی رجیم کی ہوگی، اس امریکی مشین کی جس نے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ میں امریکہ کو شکست تو نہیں ہوگی، لیکن امریکہ کی شکست کا آغاز ضرور ہو جائے گا، کیونکہ کچھ ایسے ہتھیار اس جنگ میں ایران کی طرف سے بھی استعمال کیے جائیں گے جن کا توڑ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہتھیار امریکہ کی طرف سے بھی استعمال کیے جائیں گے کہ جو اتنے تباہ کن ہوں گے کہ ایک دفعہ دنیا پر دہشت پھیل جائے گی۔ یہ کہنا ہے چین اور روس کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کا، اور جو روحانی شخصیات ہیں ان کا کیا کہنا ہے، وہ بھی تفصیل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا سب سے اہم حصہ ہے وہ جنگ کا وہ منظر جس سے اس کا آغاز ہوگا، پھر یہ کس انداز سے آگے بڑھے گی اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ آغاز میں ہی ناظرین دونوں طرف سے ہزاروں میزائل برسائے جائیں گے، سینکڑوں طیارے بلکہ 3500 طیارے اور جنگی بحری جہاز اس جنگ میں حصہ لیں گے، جس میں سے 80% امریکی ہوں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اقبال نے کہا تھا کہ ممولے کو لڑا دے شہباز سے، تو یہ اللہ رب العزت نے شاید اقبال کی وہی دعا قبول کر لی ہے۔ ایران جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں ایک ممولہ ہی ہے، ایک چڑیا ہی ہے، اور جو ایران ہے وہ جو امریکہ ہے وہ بلا شبہ طاقت کے اعتبار سے، جنگی جو اس کی صلاحیت ہے اس کے اعتبار سے شہباز ہے، لیکن جب اللہ رب العزت چاہتا ہے تو پھر ابابیل کے ذریعے جو بہت بڑے بڑے ہاتھی ہیں ان کے لشکر کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنگوں کا فیصلہ صرف ہتھیاروں کی جو تعداد ہے، جو ہتھیاروں کی خوفناکی ہے، یا جو سلطنتوں کی طاقت ہے اس کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ جو فتح و شکست کا اصلی فیصلہ ہوتا ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر مالک کائنات کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اس دوران عارضی طور پر کسی کو شکست بھی ہو سکتی ہے، جیسے کربلا میں ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طرف 72 تھے، دوسری طرف ہزاروں تھے، اتنا فرق تھا کہ میدان جنگ میں کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح دستخط کروانے کی کوشش کی گئی، یزید کی خلافت کی بیعت کروانے کی کوشش کی گئی، جس طرح آج آخری لمحے میں ترکی میں دستخط کروانے کی کوشش کی گئی، امریکہ کی بیعت کروانے کی کوشش کی گئی، اور ایران کی قیادت نے جو حسینی سیرت ہے اس پر عمل کا فیصلہ کیا اور انکار کر دیا۔ بظاہر سمجھ لیں کہ وہی کربلا کا منظر ہے۔ ایک بار پھر شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اگر یہ کربلا بھی ہوا تو بھی یہ شکست ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوگی، امریکہ کی ہوگی، کیونکہ یہ میدان کربلا میں جیت کر بھی یزید جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اس کا اقتدار ختم ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کا جو آگے سلسلہ چلنا تھا، جس ایک شہنشاہیت قائم کرنے کے لیے اس نے اپنے خاندان کی شہنشاہیت قائم کرنے کے لیے اتنا بڑا ظلم ڈھایا تھا، وہی قائم نہ رہ سکی، خود اس کے بیٹے نے ہی ریزائن کر دیا اور سیاست چھوڑ دی، اور اس کے بعد پھر یہ جو خلافت ہے وہ پھر بنو امیہ کے ایک دوسرے خاندان میں، مروان بن حکم کے خاندان میں منتقل ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اور پھر وہاں سے اب شاہ عبدالعزیز اور ولید بن عبد المالک اور سلیمان بن عبد المالک، اس طرح کی دیگر جو شخصیات ہیں وہ اموی خلیفہ بنے تھے۔ تو اسی طرح کی صورتحال اب آپ کو نظر آئے گی، خوفناک قسم کی بمباری ہوگی ایران پر، لیکن اور اس پر چڑھائی بھی ہوگی۔ ایران کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے پہلے مرحلے میں وہاں پر جو ایک باغیوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کرنے کی کوشش ہوگی۔ یہ سیکنڈ پلان ہے جو انٹیلیجنس ذرائع بتا رہے ہیں۔ پہلا پلان یہ ہے کہ اگر آیت اللہ خامنائی اور جو پاسداران انقلاب کی سرکردہ قیادت ہے وہ جنگ کے پہلے فیز میں ہی شہید ہو جاتی ہے، تو پھر ایران کے اندر ایک بغاوت کی کوشش ہوگی، اور حامد کرزئی اور اشرف غنی ماڈل کے تحت ایران پر بھی ایک پرو امریکن گورنمنٹ مسلط کر دی جائے گی، جو رضا شاہ پہلوی کے بیٹے اور دیگر اس طرح کے لوگوں پر جو مظاہرے بھی کرتے رہے ہیں ان پر مشتمل ہوگی۔ لیکن اس کے چانسز صرف 10 سے 15% تک ہیں۔ ایک بار پھر سن لیجئے کہ ایرانی قیادت کو شہید کر کے جنگ کو چند روز کے اندر ہی مکمل کر کے ایران میں رجیم چینج کرنے کا منصوبہ ہے، لیکن اس کے جو چانسز ہیں وہ صرف 10 سے 15% ہیں۔ 80 سے 85% چانسز یہ ہیں کہ ایران اسی طرح جواب میں مزاحمت کرے گا جس طرح یوکرین نے روسی حملے کے حوالے سے مزاحمت کی۔ ہو سکتا ہے کہ ایران کے کچھ علاقوں پر امریکہ قبضہ کر لے، خاص طور پر جو کرد ایریاز ہیں شمال میں، اور جو جنوب میں بندر عباس کا ہے اور چابہار کا ہے، ایرانی بلوچستان کا علاقہ ہے، ان 2 علاقوں پر جو امریکی ہیں وہ قبضہ کر لیں۔ ایران کا جو بحری ناکہ بندی بھی کر لی جائے، لیکن ایران کو مکمل شکست نہیں دی جا سکے گی، اور ایران ایک بھرپور اور لمبی جنگ لڑے گا۔ اب لمبی جنگ کرنے کا امریکہ کو کیا فائدہ ہے؟ ایران نے تو اپنا دفاع کرنا ہے، اس نے تو آخر وقت تک جیتنے کے لیے ایک محاصرے میں رہ کر بھی جنگ لڑنی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو سیکنڈ آپشن ہی نہیں ہے۔ لیکن امریکہ یہ سارا کام کیوں کرے گا؟ اس کے اندر بھی ایک حکمت عملی ہے، اور وہ حکمت عملی یہ ہے کہ یہ جنگ جو ایران پر مسلط کی جا رہی ہے یہ اصل میں ایران کے خلاف نہیں ہے، یہ جنگ چین کے خلاف ہے۔ چین جو ہے وہ ایران کا 80% تیل خریدتا ہے۔ چین کے پاس اپنا تیل نہیں ہے، چین یا پھر ایران سے تیل خریدتا ہے، یا پھر روس سے تیل خریدتا ہے، یا پھر عرب ممالک سے تیل خریدتا ہے۔ خلیج سے جو تیل کا بہت بڑا جو حصہ ہے وہ چین خرید رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات سے بھی تیل چین سب سے زیادہ بڑا خریدار ہے، سعودی عرب سے تیل کا بھی سب سے بڑا خریدار چین ہے، قطر بھی، بحرین بھی، کویت بھی، اور خود ایران بھی۔ یعنی اتنا بڑے پیمانے پر جو تیل ہے اس خلیج کا وہ چین جا رہا ہے، یعنی یہاں سے نکلنے والے ٹوٹل جو تیل ہے اس کا 50% سے بھی زیادہ حصہ چین جا رہا ہے، 20 سے 25-30% جو حصہ ہے وہ جا رہا ہے یورپ میں، اور 15-20% جو حصہ ہے وہ انڈیا میں، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اور کچھ دیگر ملکوں میں جا رہا ہے۔ جب یہاں پر جنگ شروع ہو جائے گی تو یہاں سے تیل جو ہے وہ کسی بھی ملک میں نہیں جا سکے گا۔ جو امریکی ہیں وہ ایران کا تیل نہیں بکنے دیں گے، یعنی اس کے جہازوں کو راستے میں روکیں گے اور تباہ کریں گے، ان کی آئل ریفائنریاں اڑائیں گے، اور اس کے جواب میں ایران جو ہے وہ متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کی جو آئل ریفائنریاں ہیں اور جو بحری جہاز ہیں اور بحری ٹینکر ہیں ان کو اڑا دے گا۔ یعنی عملاً کوئی بھی ملک تیل نہیں بیچ سکے
سکے گا۔ اب اگر یہ صورتحال چند ماہ یعنی 5-7 ماہ جاری رہتی ہے تو دنیا میں تیل کی قیمتیں ڈبل ہو جائیں گی، اور جو اتنا بڑا بحران پیدا ہوگا کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، چین کے لیے بھی بڑا بحران ہوگا، امریکہ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اور اس کی تیاری امریکہ نے کیا کی ہے۔ اس جنگ سے پہلے جو اس نے شطرنج پر ایک مہرہ چلا، اچانک حملہ کر کے وینزویلا پر قبضہ کر لیا۔ وینزویلا میں تیل کے اس دنیا میں سب سے زیادہ ذخائر ہیں۔ اب امریکہ اس جنگ کو طول دے گا۔ خود امریکہ میں بھی تیل کے بہت بڑے ذخائر ہیں اور وینزویلا میں بھی تیل کے بہت بڑے ذخائر ہیں۔ اب وینزویلا اور امریکہ کے تیل کے ذخائر کو استعمال کر کے امریکہ یورپ کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر دے گا۔ یعنی یورپ کو اس جنگ کی وجہ سے جو نقصان ہوگا وہ صرف یہ ہوگا کہ تیل مہنگا ہو جائے گا، لیکن یہ نقصان نہیں ہوگا کہ اس کو تیل ملنا بند ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو چین ہے اس کو تیل ملنا بند ہو جائے گا، اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ پھر اس کو سارا تیل ٹوٹل جو اس کا انحصار ہے وہ روس کے تیل پر ہو جائے گا، یا پھر شمالی افریقہ کا جو تیل ہے اس پر ہو جائے گا۔ شمالی افریقہ سے اگر جب تیل چین منگوائے گا تو راستہ وہ لمبا ہے۔ وہ لمبا کیسے ہے وہ بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ تیل کی قیمتیں یوں بھی دنیا میں بڑھ جائیں گی، تو جو چین سستی چیزیں دنیا میں فروخت کرتا ہے، جب اس کو تیل ہی مہنگا ملے گا، فرض کر رہے ہیں ہم اس وقت $1 فی لیٹر ہے پاکستان میں تیل، جب یہ $2 فی لیٹر ہو جاتا ہے اگر تیل، یعنی دگنی قیمت ہو جاتی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو چین کا سستا مال ہے اس کے ریٹ مہنگے ہو جائیں گے۔ پھر وہ کمپٹیشن جو یورپ اور امریکہ اس کا نہیں کر پا رہے عالمی معیشت کی جو تجارت ہے اس میں، تو وہ اس کا پھر مقابلہ کر سکیں گے۔ شمالی افریقہ کا تیل کیوں مہنگا ہوگا؟ کیونکہ جب بحیرہ عرب میں جنگ ہو رہی ہوگی تو باب المندب میں، بحیرہ کلزم میں بھی جو یمنی ہیں وہ حملے کر رہے ہوں گے، جہازوں کو گزرنے سے روک رہے ہوں گے، تو بحیرہ کلزم سے کے راستے بھی تیل جو شمالی افریقہ کا، سوڈان کا، لیبیا کا، نائجیریا کا جو تیل ہے وہ نہیں آ سکے گا۔ تو اس تیل کو پورے بر اعظم افریقہ کا چکر کاٹ کر پھر جنوبی افریقہ سے ہو کر سری لنکا کے اور بھارت کا جو جنوبی حصہ ہے وہ روٹ اختیار کر کے چین جانا پڑے گا۔ تو اس سے سمجھ لیں کہ اس کا جو کرایہ ہے وہ بہت بڑھ جائے گا۔ ایک تیل کا ریٹ زیادہ ہوگا، دوسرا تیل کا کرایہ بھی زیادہ ہوگا۔ اگر بحیرہ عرب سے وہ جہاز جو گزریں گے وہ اس لیے مہنگے ہو جائیں گے کہ جو انشورنس ریٹ ہے وہ 1000% تک بڑھ جائیں گے، کیونکہ رستے میں خطرہ تو ہوگا کہ کوئی میزائل لگے اور تیل کا پورا جہاز اڑ جائے، اس لیے اس کا انشورنس کا ریٹ بہت زیادہ ہوگا۔ یعنی ہر صورت میں چین کو جو تیل میں ہے وہ مہنگا ملے گا، اور چین کی معیشت پر ایک بہت بڑا دباؤ پڑ جائے گا اس جنگ کی وجہ سے۔ اس لیے یوں سمجھ لیں کہ یہ جنگ اس لیے بھی ناگزیر ہے، اور خود امریکی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ 7 سے 10 سال تک چلتی رہے، تاکہ جو چین ہے جو بہت تیزی سے ایک جن بن کر پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ کر رہا ہے، وہ اس جنگ کی وجہ سے اپنے سمجھ لیں کہ پیچھے یعنی اپنی اس کی جو ترقی کی رفتار ہے وہ ختم ہو جائے یا کم پڑ جائے۔ یہ ہے اس جنگ کا اصل مقصد۔ لیکن اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے، کہتے ہیں نا کہ سرائکی کی مثال ہے کہ بھیڑن میہی پٹیجن بوٹے، میہی کہتے ہیں بھینسوں کو، بھیڑن کہتے ہیں لڑائی کو، اور بوٹے کہتے ہیں جو پودے ہوتے ہیں۔ کہ جب بھینسوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو بھینسیں تو دونوں بھینسیں لڑنے والی ہیں وہ اتنی طاقتور اور اتنے ٹھوس جسامت کی حامل ہوتی ہیں کہ اس لڑائی میں ان کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن ان کے پاؤں تلے آ کر جو چھوٹے چھوٹے گھاس پھوس اور پودے ہوتے ہیں وہ کچلے جاتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس جنگ میں جو چھوٹے ممالک ہیں جن کی معیشت کمزور ہے وہ اصل میں کچلے جائیں گے، اور ان میں سب سے زیادہ جو نقصان کا شکار خطہ ہوگا وہ ہمارا جنوبی ایشیا ہے۔ انڈیا کو بھی پھر دنیا میں مہنگا تیل خریدنا پڑے گا،
पाकिस्तान को भी दुनिया में महंगा तेल ख़रीदना पड़ेगा, बांग्लादेश को भी, और जो छोटे छोटे ममालिक हैं इन सब को जब महंगा तेल ख़रीदना पड़ेगा, हमारे यहाँ भी और इंडिया में भी गुर्बत आपको पता है कितनी है, महंगाई आपको पता है कितनी है। जब तेल इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो हमारे ममालिक की मईशत का क्या हाल होगा, हंगामे होंगे, मुजाहरे होंगे, हुकूमतें डिस्टेबलाइज होंगी। और ये सारा काम करके अमेरिका और इसराइल और यूरोप खुश होते हैं कि दुनिया में हुकूमतें बदलते रहें ताकि कहीं इस्तेहकाम ना आए और वो दुनिया का कोई मुल्क चीन की तरह तरक्की करके उनके मुकाबले में न खड़ा हो जाए। तो ये नाज़रीन बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल है। आखिर में सुन लें कि जो ये जंग कौन जीतेगा, तो जब हमने बाबा जी दाता दरबार वालों से पूछा कि ये जंग कौन जीतेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सिर्फ एक वाक़या सुना देता हूँ। ये ग़ज़वा उहद का वाक़या है कि जब मुसलमान पहले वो जंग जीत रहे थे, फिर जो एक पहाड़ की घाटी पर जो पीछे से एक रास्ता आता था, वहाँ पर 350 या 50 गालबन 50 जो तीर अंदाज है वो रसूलुल्लाह ने तैनात किए हुए थे। उन्हें हुक्म था कि कुछ भी हो जाए आपने ये जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल ही जानते थे। वो पहले से देख रहे थे कि अगर जंग जब मुसलमान जीत जाएंगे तो फिर यहाँ से पीछे से एक हमला होगा। लेकिन उन मुसलमानों ने जब देखा कि जंग मुसलमान जीत गए हैं और जो कुफ़ार हैं वो भाग गए हैं और सारे जो मुसलमान मुजाहिदीन हैं वो माल गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हिदायत थी, जो हुक्म था, उसकी खिलाफ वर्जी की और वो भी आकर माल गनीमत इकट्ठा करने वालों में शामिल हो गए। जो उनके लिए सरबराह थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कायम रहे, उनके साथ 3-4 और भी उस हुक्म पर कायम रहे और खड़े रहे। हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने कोई 200-300 घुड़सवारों के हमरा ओहद पहाड़ का चक्कर काटा और वो जो खाली जगह पीछे से थी, एक रास्ता था, तंग रास्ता, घाटी, जहाँ पर रसूलुल्लाह ने तीर अंदाज मुतय्यन किए थे, उस रास्ते से आते हुए यानी फिर पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। ये हमला इतना अचानक था कि फिर मुसलमान संभल नहीं सके और मुसलमानों की तादाद 700 थी और वो बिखरे हुए थे, माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। तो फिर वो जंग का पांसा पलट गया और उस जंग में फिर जो कुरैश मक्का है उनको उनकी जीत हो गई। जो उससे पहले ग़ज़वा बदर हुई थी उसमें 70 कुफ़ार उन अपने बड़े बड़े सरदारों समेत मारे गए थे और इस जंग में भी 70 मुसलमान शहीद हो गए, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे हज़रत हमज़ा, अमीर हमज़ा, जो सिपह सलार भी थे पाक इस्लामी फ़ौज के, वो भी शहीद हो गए। रसूलुल्लाह के हुक्म पर मुसलमान ओहद पहाड़ पर चढ़ गए। जो कुफ़ार थे वो नीचे आकर खड़े हो गए। जब ऊपर आने की कोशिश की तो आपके हुक्म पर उनको मुसलमानों ने पत्थर मारे, क्योंकि तीर वगैरह तो ख़त्म हो चुके थे। फिर वो ऊपर नहीं बढ़ सके। तो फिर कुरैश के सरदारों में से किसी ने आवाज़ लगाई कि जनाब आज बदर के दिन के बदले का दिन है, आज बदर के दिन के बदले का दिन है, आज आपका और हमारा हिसाब बराबर हो गया है। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सहाबा इकराम को कि आप अब इनको जवाब दो कि यह हिसाब बराबर नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे 70 मकतूलीन जो हैं वो दोज़ख में गए हैं, जो हमारे 70 शुहदा हैं वो जन्नत में गए हैं, इसलिए ये आप ये नहीं कह सकते कि बात बराबर हो गई है। तो हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों का फरमाना है कि इस जंग में जो अमरीकी मरेंगे या डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त होगी उनका ठिकाना जहन्नुम है, और जो मुसलमान शहीद होंगे, अगर खामनाई भी शहीद हो गए तो उनको जन्नत में जगह मिलेगी। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि इस जंग में शिकस्त हो या फतह हो, जो कामयाबी है, जो असल और हकीकी कामयाबी है, वो मुसलमानों को ही होगी। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि इस जंग में आप लोग परेशान न हों, आलम इस्लाम भी इसी जंग की वजह से इकट्ठा होगा और ईरान भी, उसको भी बहुत से इस्लामी ममालिक की तरफ से भी खुफिया सपोर्ट मिलेगी, चीन और रूस की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी, इसलिए वो इस जंग को जारी रखेगा। इब्तदाई महीनों में या इब्तदाई बरसों में वो ज़रूर शिकस्त खाकर उस पीछे हटेगा, बहुत से ईरानी इलाकों पर कब्ज़ा हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जंग फिर अमरीकियों के लिए वैसे ही अजाब बन जाएगी जिस तरह अफ़गानिस्तान की जंग उनके लिए मसला बन गई थी। फिर वो ख़ुद ही मैदान छोड़कर भागे थे कि वो
जंग फिर उनकी अपनी मईशत को खाने लग गई थी। ये जंग भी अमेरिका चीन की मईशत को तबाह करने के लिए शुरू करना चाहता है, लेकिन जब ये 4-5 साल जारी रहेगी, ऐसा कहना है अल्लाह वालों का और बाबा जी दाता दरबार वालों का, तो फिर उन्हें पता चलेगा कि ये तो हमारी अपनी मईशत को तबाह कर रही है। तो फिर इस जंग में एक अमन मुआहिदा होगा और वो फातिहाना होगा ईरान के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी। इस हवाले से जो भी नाज़रीन सूरत हाल मज़ीद डेवलप होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।